منتاں کریندا لے چل نبی دے کول نی ہائے 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 ہن منتاں کریندا لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشا لواں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹاں جندڑی نو گولنی آخ دی بین نہیں تو لائق دربار دی تکیہ دیئے بین تو چور سرکاری نالے بے ادب رسول دا ہر ویلے دشمن ریوں سونے مقبول دا ہاتھ کڑی میں ہن لاواں اے حکم عدول دا پھڑ کے میں آپ کھڑساں طرف دربار دی اللہ 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 سبحان اللہ بولے عمر ترس میرے اتے کھاوینی جیویں میں لائق ہوویں منو پچاوینی گناہگاراں دا بیڑا پھڑ کے بننے چالاوینی سچ مچ نہ دوزخ جاواں پاروں انکار دی ہن کی ہے ادھر میرے ال ویکھو اپنا ہی صافا دیندا ویکھو دلیریاں پین تو کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں پین ویر دیاں بھائی پیشانو اولیریاں صافے دے نال گنڈ کٹ کے سی مار دی بہن اپنے ویر نو لے کے ٹر پیندی ہے آقا دار ارقم چ بیٹھے نے تے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھے اللہ اللہ تے 39 مرد تے عورتاں ملا کے 39 آدمی مسلمان ہوئے تے 40 میرے عمر نے یعنی 40 سال دی عمر فل جوانی ہوندی ہے کہ نہیں بولو ہوندی ہے نا 40 سال تک بندہ 40 سال تو بعد تھلے ہونا شروع ہو جاتا اسلام نو جوانی ملی ہے تے میرے عمر بن خطاب دی وجہ تو ملی دار ارقم جسے آقا بیٹھے نے حضرت امیر حمزہ نے دیکھا عمر آ رہے ہیں تلوار بیان جو کٹ کے پھرو گے آقا عمر آ رہے ہیں فرمایا عمر آ نہیں رہا عمر نو لے آن والا لے آ رہا عمر نو لے آن والا لے آ رہا ہائے عمر آئے ہن ذرا غور کرو جگان دے پیر اٹھ کے سینے نل لا لیا کنہ کو خوشی دا موقع ہوئے گا حدیث چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جدو عمر نے کلمہ پڑھیا دار ارقم کے اندر جنہیں صحابہ بیٹھے سردارہ تکبیر بلند کر دیتا اللہ اکبر دا نعرہ بلند جگان دے پیر اٹھ کے سینے نل لا لیا دشمن پرانے نو سجن بنا لیا گوڈے نل گوڈا لاگے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی آلی دربار دی جوک حبیب والی اللہ 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 نماز دا ٹائم ہوندہ ہے حضرت آقا فرماندے نے اٹھو بھئی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نے سونے نماز اٹھے ہاں عمر کافر مکے جنا بیت اللہ جے پڑھن نہیں دے دے تے حضرت عمر دیاں چیخاں نے فرمایا سونیا جے اجے بھی نماز دار ارقم سے چھپ کے پڑھنی ہے پھر عمر دے اسلام لے ہوندہ کی فائدہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عیزت منذ اسلم عمر مسلمان جدو حضرت عمر مسلمان ہوئے تے اسی مضبوط ہو گئے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر یہ عبادت پڑھیں گے آج کعبہ میں روکے جسی طاقت اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نوابہ ہے
حضرت عمر نے تلوار میں انج کڈی ہے، دار ارکم چو ٹر پیندے نے، تلوار اگے اگے لہراندے جاندے نے تے پتہ کی آندے نے، جنہیں بچیاں نو یتیم کروانا ہے میرے سامنے آ جائے، جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہے عمر دے سامنے آ جائے۔ اسلام عمر دے اسلام لے آن تو بعد پہلی نماز کعبۃ اللہ دے اندر پڑھی ہے تے عمر دی وجہ تو پڑھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فلما اسلم قاتل قریشا حتی صلی عند الکعبۃ وصلیا، فرمایا وصلینا معہ، جدو عمر مسلمان ہوئے میں اللہ اکبر کبیرہ، سب تو پہلے عمر دے مسلمان ہون تو بعد اسی کعبۃ اللہ دے اندر نماز پڑھی ہے۔ آئیے میں آگے چلا، جگہ دے پیر فرماتے نے فرمایا لوگو انہو قد کان فیما مزا قبلکم من الاممی، فرمایا لوگو پہلیاں امتاں دے اندر بھی محدث گزرے نے، فرمایا پہلیاں امتاں جنیاں گزریاں نے انہاں چ بھی محدث گزرے نے، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، میری امت دا محدث جیڑا ہے الہامی آدمی میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، لوگوں نبوت دا دروازہ بند ہو گیا قیامت تک، اگر میرے تو بعد نبوت جاری ہوندی نبی ہونا ہوندا تے خطاب دا بیٹا عمر ہوندا۔ گر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا تاج نبوت اسی کے سر پر ہوتا، فرمان مصطفیٰ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے زبان نبوت جو 17 مرتبہ جلتی آکے، کنی مرتبہ؟ تو ظالمہ عمر نو گالیاں کرنے، تو عمر پر تبرہ کرنے، تو عمر دے بارے اپنے ذہن کے اندر گند رکھنے، چل نبی دے صحابی دا حیا نہ کر، علی دے دماد دا ہی خیال کر لے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جیڑی حضرت فاطمہ الزہرا دے بطن جو پیدا ہوئی، عمر 16-17 سال ہے، میرے عمر دی عمر 52 سال ہے، چلو علی دے دماد دا ہی خیال کر لو کہ حضرت عمر علی دے دماد اور علی دا عقیدہ ابو بکر عمر دے بارے دے اندر کی ہے۔ کوفے دی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نے کیا، نبی تو بعد سب سے افضل علی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سارے کوفیوں نے مسجد کٹھا کیا، فرمایا بلاؤ مسجد کوفے دی منبر پہ علی بیٹھی، حضرت علی دے الفاظ سنو، حضرت علی فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر وفی قلب مومن، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے دماد حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں اور کوفے دے لوگوں سن لو، نبی تو بعد سب تو افضل ابو بکر ہے پھر عمر ہے، جدے دل چ ابو بکر و عمر دی محبت نہیں ہو بندہ مومن نہیں۔ اور دوجی روایت نہج البلاغہ چاہتا ہے جن نے اج تو بعد ایک گل کہی کہ نبی تو بعد علی افضل ہے، علی انہوں مکوفے دے چوک چ لمیاں پا کے اسی درے لائے گا، آندہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی سی، یہ یاد ہے دشمنی، میں کہا دشمنی ہوئے بیٹیاں دے رشتے، دشمنی ہوئے بیٹے دے نام دے عمر دا نام نہیں نہ رکھی دا، دشمن دے نام دے اپنے بیٹے دا نام رکھی دا، ہائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی، فاطمہ تو بعد حضرت علی نے نکاح کتنا کیتا ہے پتا جی، زینب کی بیٹی امامہ، زینب تو نبی کی سب تو بڑی بیٹی،
سب تو بڑی بیٹی فاطمہ فوت ہونے لگی ہے. فرمایا فاطمہ تیرے جے کردار دی مالک نہیں ملے گی. فرمایا میرے تو بعد اگر نکاح کرنا ہے علی میری عادات اور سیرت کی مالک اگر ہے کہ میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ ہے. علی نے دجا نکاح نبی دی نواسی امامہ نہ کیتا ہے. اگر نبی دی بیٹی ہے کسی جو دسو پھر حضرت علی دی دجی بیوی امامہ کون ہے؟ ہائے ہائے. اس تو بعد یکے بات تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 شادیاں کی 18 بیٹے 18 بیٹیاں. بیٹا پیدا ہے نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی تیری کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ الارشاد شیخ مفید دی اعلام الورع تبرسی دی تیری کتب دا حوالہ اپنی بنی تیری کتب دا. پہلا بیٹا پیدا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوجا بیٹا پیدا ہوا حسن نے پوچھا ابا جی بھائی دا نام؟ ہائے ہائے ہائے. فرمایا محمد تو بعد اگر عظمت دا مالی کے بیٹے ہو ابو بکر ہی ہو سکتا ہے. پھر نام ابو بکر رکھا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا نام عمر رکھا. چوتھا بیٹا پیدا ہوا نام عثمان رکھا. پنجواں بیٹا پیدا ہوا نام عباس رکھا چاچا دے نام دے. پوچھنے والے نے پوچھا علی چاچا بعد جب بگانے پہلے علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر 12 سال عمر کے پیچھے علی نے نماز نہیں پڑھی. بولو انہاں کی خلافت تے شک حسن حسین حضرت علی عباس نے نہیں کیتا تو کیوں کر رہے؟ انہاں نے امامت تے شک حسن حسین نے نہیں کیتا. ہائے 2.5 سال تک ابو بکر دے پیچھے 10 سال تک عمر دے پیچھے 12 سال تک حضرت عثمان دے پیچھے حضرت عمر بن خطاب قید رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. جگاں دے پیر کو نا کچھ بیبیاں بیٹھیاں نے تے پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے محبوب جی میرا دل کرتا ساریاں عورتاں پردہ کر کے نکلن تے بیبیاں میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے تے جھگاں دے پیر اپنے حبیب نال اچھی اچھی گلاں پیاں کردیاں نے. اور بڑا بیبیاں دی گلاں نہیں مکدیاں. تے اچانک ہی عمر آ گئے. حضرت عمر آئے بیبیاں چپ ہو گئیاں پردے دے پیچھے لک گئیاں تے جھگاں دے پیر ہسن لگ پے میرے پیغمبر مسکران لگ پے. تے حضرت عمر آتے نے عجبت من هؤلاء اللاتی کن انی فلما سمعنا صوتک فرما ابتدرنا نل حجاب. سونیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان اور رب تانوں ایویں ہسدا رکھے گل کی ہے ہسن کیوں نہ؟ فرمایا عمر ہسنا اس واسطے تیرے آن تو پہلے مینوں ساریاں لین دینیاں پیاں اچھی اچھی گل جب تیرا پتہ لگا اٹھ کے تے پردے دے اولے چلیاں گئیاں نے. ہسنا اس گل تو عمر دے آنا انہاں دے آواز دب کے ختم ہو گئے. تے جگاں دے پیر نے تاریخی الفاظ فرمایا والذی نفسی بیدہی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجی کا. فرمایا عمر اے خطاب دیا بیٹیا عمر سن لے میں اس منوس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے جنہ راواں تو ننگ جانا ہے اور راہ شیطان بھی چھڑ دیندا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آسمان تے جاندے نے معراج دی رات ایک محل ویکھیا آقا فرماندے نے جبریل اے محل کیدا ہے؟ سونیا کربی آدمیوں دا محل ہے. آقا فرماندے نے فقلت انا عربیون او جبریل عربی تے میں ہیاں. نہیں سونیا قریشی آدمیوں دا محل ہے. فقلت انا قریشیون قریشی تے میں ہیاں. نہیں جبریل فرماندے نے سونیا ایک امت محمدیہ جو آدمی ہے اے محل اودا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے فقلت انا محمد
محمد جبریل محمد تے میں آئیاں فرمایا نہیں نہیں سونیا فرمایا جے تسی پوچھنا چاہتے ہو قال لمن هذا القصر من عمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب سونیا ضروری پوچھنا ہے ایڈا سونا محل تیرے وزیر عمر بن خطاب دا آقا فرماندے نے میں محل ویکھیا عمر ویکھ کے آیا ہاں تے وینا کیاں اس محل دے اندر بڑی خوبصورت عورت ہے جڑی وضو بھی کردی ہے میں پوچھنا جبریل محل کدا فرمایا سونیا عمر بن خطاب دا تے او عورت کون ہے سونیا حور عمر دا انتظار پئی کردی ہے عمر میں داخل لگا سا ہن مینوں تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو خواب کے اندر دودھ پیش کیتا جاندا ہے آپ نے دودھ پیتا ہے بچیا عمر نو دیتا ہے صحابہ نے اللہ رسول دی تعبیر فرمایا علم ہی ہے علم جدو حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے نا تے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی عنہ ہائے 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 فرمان لگے ذہبت تسعۃ آداء العلم عمر دے فوت ہون دے نال 90% علم دنیا تو اٹھ گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود اکثر فرمایا عمر میرا علم ایک پڑھ لے پوری کائنات کا علم تجھے پڑھ لے پوری دنیا کا علم مل کے عمر تیرے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالی عنہ ہائے آگے آئیے حضرت عمر بن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر کچہریاں کا نظام عدالتی نظام ٹیکس کا نظام لے آؤں والا میرا عمر اور دنیا کے اندر دنیا کا سب تو بڑا عادل حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں حوالہ میرے سامنے پہ ہے نبی دے چچے عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی چھت دے اوتے نا کہ پرنالا لگا سی انہاں دے گھر مہمان آ گئے انہاں اوتے چوزے ذبح کیتے تے تھلیوں دی عمر جمعہ پڑھانا سی پرنالے دا خون نیچے آیا عمر دے کپڑے دے پیا جا کے کپڑے تبدیل کیتے جمعہ پڑھایا جمعے تو بعد آرڈر کر دیتا پرنالا پٹھا دیو پرنالا پڑھ دیتا حضرت ابی بن کعب وقت دیتا چیف جسٹس ابی بن کعب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو بڑے چیف جسٹس یعنی ابو بکر کے دور میں چیف جسٹس کون سی سب تو بڑا حضرت علی حضرت عمر کے دور کون سی حضرت عثمان کے دور میں کیا علی دا اختلاف سی پھر ہوتا قبول کیوں کیتا جویں دا فیصلہ میرا علی کرتا ہے ایویں دا فیصلہ کوئی نہیں کرتا اللہ حضرت علی حضرت ابی بن کعب کی عدالت ابی نے سدیا عمر بن خطاب فرمایا جی آؤ تھوڑا کیس آئے جی جناب حضرت عمر بن خطاب آئے وقت دا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے تے مجرم بن کے عدالت پیش ہوئے وہ بول دے نہیں ایویں دا ہے جے کوئی ایتھے ایک دوسرے نے چور چور ہی آکھی جاندے پہلو شہباز شریف علی چور سن ہن عمران خان لوگ چور کہن لگے اسے سلسلے چ ملک دا بیڑا گرک کر چھڑیا لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے عادل مدینے کے قریب مدینے تو باہر ایک بستی چھوٹا جا گھر کچا جہا حضرت طفیل توسی آتے ہیں میں ہر روز دیکھا 2-3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے عمر اس جھونپڑی چ جانا ہے حضرت دبے دبے کاری میں گیا حضرت عمر داخل ہوتے ہیں ایک بڑھری جی ماں ہے وہ ہاتھ کوئی نہیں میرے عمر انہوں بولو براز کراندے نے پیشاب کراندے نے اس ماں نو دھوندے نے استنجا وغیرہ کراندے نے پھر روٹی پکاندے نے وہ گھر دی صفائی کردے نے
کر کے آ جاندے نے. حضرت طفیل آندے نے میں ویکھیا اس طرح کر کے اس جھونپڑی نو تے میں واپس آ گیا. صبح جانا جا کے میں اس مکان دا دروازہ کھڑکانا, اندروں آواز آندی ہے اندر آ جو کون ہے. میں اندر جانا وا تے وینا ایک نبینی جی بیوی ہے معذور ہے تے وہ بیٹھی ہے. طفیل دوسی آندے نے بی بی ماں جی پتہ جے کون آندا ہے تھوڑے گھر. ماں جی مینوں اگے تے نہیں پتا کہ ابو بکر ہوندا رضی اللہ تعالی جنہ چر زندہ رہا ابو بکر ہوندے تے ماں ہوندا نہیں پتا. فرمایا نہیں, فرمایا ہن بھی آن والا عمر بن خطاب رضی اللہ, بلکہ حضرت ابو بکر تے انہی بکریاں دا دودھ بھی چوندے ہوندے. ابو بکر تو بعد اس ماں دی خدمت کیتی میرے عمر بن خطاب نے کی. اور رات نو جڑا گشت کرتے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. ایک دن وہ بچیاں نے رون کی فلکن کی آواز عمر گشت کر پوچھا بی بی بچیاں نو کی ہے. فرمایا عمر کی جان نو رو رہے. پتہ نہیں لگا کہ پوچھن والا نہیں رضی اللہ. ہائے ہائے حضرت عمر بن خطاب کی چیخا نکلی گئے بیت المال چو راشن دی بوری اپنے کندھے تے رکھی. نہیں نال خادم سی کہنے لگا عمر مینوں چکاؤ. فرمایا عمر دا بوجھ آج تک چک لے گا قیامت میں اللہ کی عدالت میں کون اٹھائے گا. ہائے ہائے آگ والی حضرت عمر فاروق تھوک مار رہے ہیں نہیں مانتے نے آپ کی تاریخ جو دعا کراس کر کھانا پکایا خود بچیاں کو کھوایا. فرمایا بچوں جس طرح رو رہے سو اس طرح ہنس کے بھی بکھاؤ قیامت رو عمر اللہ کی عدالت جواب دے. اجے عمر نے اپنا نام نہیں لیا. تاریخ الخلفاء لکھے ہے ماں دیے نیرا سی کاش تو کدی عمر دی جگہ تھے. حضرت نہیں مانگ رہے امیر المومنین آؤ چلیے. حضرت عمر آندے نے نہیں پانڈا ہی پانی چھڑی. میں تے اس بی بی نو دسنا بھی نہیں سچا. فرمایا تو امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اسی عمر کی آسی. اگر دریائے فرات کے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر جواب کی دے رضی اللہ. اور ایک انگریز یہودی نے لکھیا کہ دنیا کے اندر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا روئے زمین تے کفر کا نام و نشان ہی نہیں. 22 لاکھ مربع میل تمہاری رضی اللہ. لیکن ستے نے ایک دن ایک بندہ آیا کہنے لگا عمر کو ملنا چاہتا. مسجد کہنے لگے گھر کو نہیں مسجد سے وہ دو خلیفہ کتنے ہوتے ہیں مسیح سے اور خلیفہ کتنے ہوتے ہیں میں کھانے شراب کھانے گیا جا کے کہ مسجد نبوی کے اندر ایسا کر کے سرانے پتھر رکھے ہے. میرے عمر لیٹے نے کول ایک صحابی بیٹھا ہے کہنے رہے اینا امیر المومنین وہاں ہاضا امیر المومنین یہ امیر ان کا لا 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 انہوں نہیں میں ملنا چاہتا. میں تے 22 لاکھ مربع میل سے مالک عمر کو ملنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی آندا ہے اے ہی نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے ذرا غور کیجئے کہ ہن اے دیہاتی کی آندا ہے عدل تا نعمتا عدل چو کرنا تا ستن. کوئی دیر کو سکورٹی نہیں کوئی پہرے دار نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جدو شہید ہوئے میں 8 سال تو بعد تاریخ الخلفاء امام سیوطی لکھ دے میں عبداللہ بن عباس نے خواب چ ویکھیا عمر پسینہ پہ صاف کر دے میں پوچھیا عمر 8 سال ہو گئے نے تھانوں فوت ہویا تے پسینہ کادا ہے. فرمایا عبداللہ اپنی خلافت دا حساب دے کے اج فارغ ہویا وا. ذرا غور کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے پیر فرماندے نے لوگوں سن لو بینما انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا طلع ابو بکر و عمر فقالا هذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. فرمایا لا تخیرہما یا علی. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن بڈیاں دے سردار میرا ابو بکر و عمر ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڈیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے تے جواناں دے سردار میرے حسن تے حسین ہون گے. اللہ 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 اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے آؤ نبی دی حدیث سناوا. آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ پاک نے حضرت عمر دی دل اور زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے. اللہ 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 ما نزل بالناس امرا امر قد فقال فی وقال فی عمر وقال ابن الخطاب فی شکا خارجۃ الا نزل فی القرآن علی نہر ما قال عمر. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں رائے عمر نے زمین دے دیتی ہے عرش تو قرآن بن کے نازل ہو جاندہ ہے. حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے بستر ساٹے ہوندے نے رائے عمر دی ہوندی ہے تے جبریل آسمان تو قرآن لے کے آؤندہ ہے. کنیاں کو جگہ نے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ نے فرمایا 22 مقام قرآن جیسے نے جیڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی ہے اس کو قرآن بن کے نازل رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن ابی دا جنازہ پڑھایا نبی پاک وہ بولتے نہیں پڑھایا کہ نہیں. حضرت عمر نے منع کیتا کہ نہیں. حضرت عمر فرماتے نے سونیا اے دا جنازہ نہ پڑھایا جے اے منافق ہے. آقا فرماتے نے نہیں میں دا جنازہ پڑھایا. میرے پیغمبر نے اپنی قمیض لا کے بھی پا دیتی. ایک حدیث چاہتا ہے جب انہوں لاہ چ رکھے نا عبداللہ بن ابی آپ نے فرمایا باہر کڈو. آپ نے سر گوچ رکھ کے اپنی لب بھی اودے منہ چ پائی. اتو آواز آؤندی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. سونیا تسی 70 مرتبہ یہ دے واسطے بخشش منگو میں انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا. اللہ اللہ کا فرماتے نے اگر 70 مرتبہ بخشش منگیا اللہ نے معاف کر دینا ہندہ دے میں عبداللہ بن ابی واسطے 70 مرتبہ ہی بخشش منگنا. لیکن میرے آمے پوپا جیڑی رائے عمر دی زمین تے وے وہی رائی میری عرش پرین تے وے. سونے آج تو بعد انہا منافقان دا تسا نماز جنازہ نہیں پڑھانا تے انہا واسطے دعا بھی نہیں کرنی. اللہ اللہ اے عمر بن خطاب 3 ہجری چے نہ حج کیتا. حج تو واپسی آ رہے نے راج لیٹے کئی طرح دا پتھر لیٹے نے آسمان ولتے آنے تے ایک دعا کر دے نے. دعا دے الفاظ سن لو. دعا کی کر دے نے لیٹے نے تے دعا دے الفاظ نے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. عرشہ والیا منو موت دینیا تے شہادتی نہیں تے پھر موتی شہادتی نہیں پھر مدینہ شہر بھی ہوئے. مدینہ شہر بھی ہوئے رسول تیرے رسول تا شہر ہوئے تے موت شہادتی ہوئے. تے اللہ نے کہا میرے عمر صرف نبی دا شہر مدینہ ہی نہیں ہوئے گا مسجد بھی نبی دی ہوئے گی مصلی بھی نبی دا ہوئے گا. واپس آئے ابو لولو فیروز ایک مجوسی غلام سی مغیرہ بن شعبہ دا غلام سی. اے چکیاں تیار کردہ سی تے فی یومیہ دے کو 2 درم حضرت مغیرہ ٹیکس لیں دے سن. یہ آن کے نا عمر نو آندہ ہے جی تسی اس طرح کرو کیا 2 درم ٹیکس لیں دے نے انہوں نے کہو ذرا ٹیکس کٹ کر لینا
روز دو. فرمایا کام کی کرنا ہے؟ ہے کام کرنا. فرمایا پھر اس طرح کرو یہ کوئی ٹیکس بہتا نہیں یار مینوں بھی ایک چکی تیار کر دے. فرمایا عمر تیری چکی ہے بھی تیار کر کے دیاں گا کہ جنیاں تماں جڑیاں نے شام تے کیسرو کسرا تک پہ جائے. حضرت عمر آدھے مینوں قتل دی دھمکی دے گیا. کی دے گیا؟ قتل دی دھمکی دے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو انہی بات کہی آپ 27 ذوالحج صبح دی نماز سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں. یہ ممبر دے اولے چھپیا سی انہیں 6 کھنجر مارے ناف دے نیچے ناف دے. حضرت عمر نے مارے 6 کھنجر. ہوں میں بات کرنا ہوں آگے بھی کیتی ہے کئی دفعہ کرنا. میں کہا عمر نے ناف تے ہاتھ بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ 6 کھنجر مارے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر ڈگ پہ عبد الرحمن بن عوف نے جماعت کرائی. انہوں صحابہ نے نماز تو بعد پڑھیا وہی کھنجر اپنے پیٹ مار کے خودکشی کر لی. ابو لولو وہ دا دربار ایران چ بنایا اور وہ دربار کی پوجا ہوتی ہے بقاعدہ طور پر. حضرت عمر نو گھر پہنچایا گیا حکیم بلایا گیا دودھ پلایا زخمارا بار. حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا جا کے ماں عائشہ نو کہے اماں جی عائشہ نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجیا بلکہ جا کے کہہ کہ منو عمر بن خطاب میرے باپ نے بھیجے ہے تے ماں جی اگر مناسب سمجھو تے اے تھوڑے حجرے دے اندر ابو بکر نہ آمینہ دے لال نہ منو بھی جگہ مل سکتی. جا کے گزارش کر جے اجازت دے دے تے واہ بہتر اگر اجازت نہ دے تے میرے پتر غصہ نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن عمر گئے جا کے دسیا تے اماں جی عائشہ صدیقہ رون ڈیاں نے تے روندیاں نو جا کے عبداللہ بن عمر نے گل کہی ابا جی اے گل کہہ رہے نے تے میری عائشہ نو او عمر دیاں نیکیاں یاد آ گئیاں. ایک نیکی او بھی سی جدو عائشہ تے الزام لگا تے جگاں دے پیر پوچھتے نے علی تیرا کی خیال ہے عائشہ دے بارے میمونہ تیرا کی خیال ہے فلاں تیرا کی خیال ہے. بہن تے پوچھیا عمر تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر آندے نے محبوب جی مینوں ایک گل تے دسو نا تہاڈا نکاح عائشہ نے کنے کیتا ہے؟ فرمایا اللہ نے کیتا ہے. سونیا کدی نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو بیوی نہ پاک ہوئے. ایک گل کہ جس رب نے تیرے جسم تے گندی مکھی نہیں پہن دیتی او تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آون دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے عمر نے الفاظ زمین تے کہے عرش تو قرآن بن کے نازل ہو جاندے نے. آئیے ذرا غور کیجیے حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آخری بات سن لو میں بات مکاواں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 بندیاں دے نام پیش کیتے 6 بندے حضرت علی حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف. انہاں 6 جو ایک خلیفہ بنا لیا. زبیر بن عوام ساری رات میرے پیغمبر دا پیرا دیندے رہے. فرمایا کون جڑا میرا پیرا دے گا میں انہوں قیامت دے دن میدان محشر میں او دا پہرے دار بن جانا. زبیر بن عوام نے پیرا دیتا. حضرت علی نے فرمایا تینوں بازو تو پھڑ کے جنت سے داخل کرانا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تسا سنیے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی نے طلحہ دے بارے چوی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی یہ جنتی ہے. حضرت سعد یہ سعد کون ہے جنہیں پیغمبر دے سامنے کھلو کے تیر کھا دے آپ تیر پھڑا رہے نے آندے نے ارم یا سعد فدا کا بھی و امی محمد تا ماں باپ تیر تو قربان ہوئے سعد تیر مار تیر چلا یوں سعد ہے. اگے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنت چوڑاری مارتا داخل ہو جائے گا. پھر آخر تے علی تے حضرت عثمان رہ گئے باقی سارے دستبردار ہو گئے. حضرت علی نے بھی حضرت عثمان دے ہاتھ بیعت کی تھی اور حضرت عمر دا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور قیامت دے دن او حجرے دے اندر جگہ ملی. یارو جس حجرے تے آج بھی 70,000 فرشتہ آسمان تو رحمتہ لے کے نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے.